وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ زمر آیت نمبر 52 سے 55 حصہ ششم. آج کا سبق کا نمبر ہے 2182. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے مستقل غافل ہو چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان فی ذلك لآیات لقوم یؤمنون. کیا ان کو معلوم نہیں کہ خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، پھر تم کو مدد نہیں ملے گی. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو. سامنے کرام، سورہ زمر آیت نمبر 52. لفظی ترجمہ: اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. کیا انہیں معلوم نہیں، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کی چاہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو یقین رکھنے والے ہیں. قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. کہہ دو کہ اے میرے بندو
جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے، وانیبوا الی ربکم، اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، واسلموا لہ، اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، اور پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور ان اچھی باتوں کی پیروی کرو جو میں نے نازل کی ہیں تمہارے لیے، جو نازل کی گئی ہیں تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ سامعین کرام، سورہ زمر ہے اور اس کی آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بات ہو رہی تھی گزشتہ سبق میں توبہ کی، تو توبہ کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نادم ہو۔ دیکھیں، میں اللہ کی عطا سے آپ کو کوئی خاص جملوں کی ادائیگی کر رہا ہوں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جو سرکشی کا رویہ ہے اس پر نادم ہوں۔ سرکشی جو ہے، یہ آج کا مسلمان جو ہے اس نے ایک سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا ہے۔ سرکشی ہے، یہ بغاوت ہے، جرم ہے، نافرمانی ہے، یہ سارے جرائم ہم کر رہے ہیں۔ اور اصل میں تو جو حقیقت ہے وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، یا جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، نہ ہم اس سے آگاہ ہیں اور نہ آگاہ ہونا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال توبہ جو ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ایک تو میں نے کہا تھا کہ عبادی کی میں نے بات کی تھی، اللہ کی رحمت اور اللہ کی توجہ اور اللہ کی مہربانی۔ پھر اسرفوا، ظلم کی میں نے بات کی تھی، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آج کا جو سبق ہے، مایوسی نہیں ہے اللہ کی رحمت سے۔ مایوس، دیکھیں، ہماری نہ تو امید ہے نہ مایوسی ہے، جو اس وقت ہماری ریسنٹ کرنٹ صورتحال ہے آج کے مسلمان کی۔ ہماری نہ کوئی امید ہے آخرت کی، اور نہ ہمیں کوئی آخرت سے مایوسی ہے، یعنی آخرت کا تو سوال ہی یعنی ہماری زندگی میں پیدا نہیں ہوتا، یعنی آخرت، یوم آخرت یا جزائے اعمال، اس پر یہ مسلمان قوم یقین نہیں رکھتی۔ بہرحال پھر بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ کے الفاظ ہیں کہ مایوس مت لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے گناہ جس قدر بھی ہیں، تم نے جتنی عمر بھی غفلت میں گزار دی ہے، تو تمہیں تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم جب بھی توبہ کر لو، عمر کے جس حصے میں، تمہارے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا یک دم۔ تو یہ مطلب دیکھیں، ندامت، پھر رجوع اللہ، پھر اللہ کے راستے پر چلنا، اللہ کو منزل بنا لینا، یہ ساری شرائط ہے۔ ایمان اور عمل صالح، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ مثال کے طور پہ سورہ عصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ بچ گئے جو ایمان لائے، اور یعنی جنہوں نے یقین کیا اور یقین کے مطابق عمل کیا، یہ لوگ بچ گئے۔ تو بہرحال یہاں جو مضمون ابھی بیان ہو رہا ہے آیت نمبر 53 میں یا اس کے بعد 54 میں، وہ یہی مضمون ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ تم رب کی طرف رجوع کر لو۔ اس کا بھی میں نے اللہ کی توفیق سے معنی بتایا تھا، اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔
دیکھیں اصل تو یعنی انسان کی کامیابی تو اللہ کے سامنے سر اطاعت جھکانے میں ہے. وہ کہتا ہے نا شاعر کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اصل چیز جو ہے وہ بندگی ہے. الفاظ مختلف ہیں، بات تو بندگی کی ہو رہی ہے. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. اگر نہیں جھکایا تو عذاب. یہ چند ایک ضروری باتیں ہیں جو ہمیں نوٹ کرنی چاہیے. اصل میں ایک تو ہم غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں. دین کی حقیقت کا، اپنی حقیقت کا، اپنی منزل کا، منزل کے راستے کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. ہماری تو ایک وہ ہے، یعنی ایک جذبہ ہے کہ دنیا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں اور خوب عیش و آرام کی زندگی گزاریں. بہترین گھر ہو، بہترین رہائش ہو، بہترین کپڑا پہننا ہو اور بہترین کھانا ہو، بہترین معاشرے میں رکھ رکھاؤ ہو، ایک ٹھاٹھ ہو. یہ مطلب ہر ایک دل کی ایک وہ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے. بہرحال تو تھوڑا سا میں اگر اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے قرآن مجید میں اس کے بارے میں یعنی بہت سی آیات ہیں. میں چند ایک آیات کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 160. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اپنی اصلاح کر لی. دیکھیں اصلاح کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں تو تذکرہ نہیں ہے، یہاں تو بس ایک جملہ ہے وَأَسْلِمُوا لَهُ. تو یہ اسی ظلم میں کہ اصلحو کہ اپنی اصلاح کر لی. یعنی جس آپ راستے پر تھے، غلط راستے کو چھوڑ دیا، غلط نیت کو چھوڑ دیا، صحیح نیت کر لی زندگی گزارنے کی، اور رخ جو ہے دنیا سے پھیر کے اللہ کی طرف کر لیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یعنی آپ نے یہ اپنے عمل سے کہنا ہے. زبان سے تو آپ کہیں یا نہ کہیں، لیکن آپ نے عمل سے کہنا ہے. عملی طور پہ آپ نے ایک اللہ کے راستے کو اختیار کرنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. تو الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، ان لوگوں کی میں توبہ قبول کروں گا. وانا التواب الرحیم، اور میں تو بہت ہی بندے کی طرف رحمت سے رجوع کرنے والا ہوں اور مہربان ہوں. پھر دیکھیں سورہ اعراف کا، چلیں سورہ غافر کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. دیکھیں یہ قرآن ہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ قرآن کے مضامین سے ہٹ کر میں کوئی ایک بیانیہ بناؤں، اپنا کوئی گھڑ لوں، اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لوں. نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں جو حاملین عرش ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کی تسبیح یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تعریفوں کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور استغفار کی دعا مانگتے ہیں ایمان والوں کے لیے. تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، آپ کی رحمت اور آپ کا علم وسیع ہے. تو دعا کیا کرتے ہیں؟ فاغفر للذین. اب یہ مغفرت کس کے لیے ہے؟ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اصل میں ایسی گمراہیاں ہم نے یعنی ایک تو پھیلا دی گئی ہیں کہ بھئی تم جو کچھ بھی کرو، اور بس تفصیل تو میں نے بیان کی ہے. لیکن یہ فرشتے یعنی عذاب جہیم سے، دوزخ کی آگ سے کون بچے گا؟ کہ جو لوگ فاغفر للذین تابوا، ان لوگوں کو بخش دے جو تیری طرف پلٹ آئے، رجوع کر لیا. واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے
پر چلے. وقہم عذاب، اب انہیں دوزخ کے آگ سے بچا لے. تو بات مطلب وہی ہے کہ اصل جو ہے تابو ہے، رجوع، جو ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے. واتبعوا سبیلک، یہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیں ہم تو دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں، دنیا ہی ہماری منزل ہے، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے. اللہ بطور مقصود حیات، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے. تو سورہ مریم کی آیت ہے 60 نمبر، الا من تاب وآمن وعمل صالحا. جنت میں کون داخل ہوگا؟ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا. دیکھیں قرآن میں بیان کر رہا ہوں، اس کی روشنی میں اپنے ذہن کی اصلاح کر لیں. جو پرانے خیالات ہیں اس کو چھوڑ دیں، جو اللہ بیان فرما رہے ہیں اس کو قبول کر لیں، اسی کے مطابق اپنی ذہن سازی کریں. الا من تابا، اب جنت میں کون داخل ہوگا اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں. الا من تابا، جس نے رجوع کر لیا، پلٹ آیا، خیال دنیا چھوڑ کے خیال آخرت میں زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیا، اللہ کی یاد میں اور آخرت کو ترجیح بنا کے، اور اللہ کی طرف پلٹ آیا. تو اس کا میں نے آپ کو بتایا وآمن، اور یقین کر لیا اپنی منزل کے راستے پر اور راستے پر چلنے کے طریقے پر. وعمل صالحا، اور اس یقین کے مطابق پھر اس نے عمل شروع کر دیا. اب فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون، اب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں جنت میں ضرور داخل کروں، اور ان پر کوئی ان کی حق تلفی نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا. یہ سورہ مریم، سورہ نحل کو آپ دیکھیں، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ. توبہ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے توبہ کس کی قبول ہوگی، یہ بھی ذرا آپ یعنی قرآن کی روشنی میں اپنی ایک ذہن سازی کر لیں. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جو عمل نادانستگی میں یہ گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں یا گزار رہے تھے، اب ثم تابوا من بعد ذالک. دیکھیں ندامت اور رجوع الی اللہ اور پھر اللہ کے راستے پر چلنا. وَأَصْلَحُوا، تابوا من بعد ذالک وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کر لی، یعنی جو سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا. ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. یہاں بھی دیکھیں انہ هو الغفور الرحیم ہے نا، آیت نمبر 53 جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو ان ربک من بعدها لغفور، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، نادانی میں. اب نادانی کیا ہے؟ یعنی بنا سوچے سمجھے ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ تو نادانی کی بات ہے. جب آپ عقل سے کام لیں گے اور کسی کی بات سنیں گے تو پھر نادان مطلب یہ ہے، جہالت کیا ہے؟ یعنی نادانی ہے، یعنی آپ کو معلوم نہیں تھا. ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض لوگ جو میری بات سن رہے ہوں اس سے پہلے ان کو نہیں معلوم ہوا اور وہ گناہ کی زندگی گزارتے رہے. گناہ کی زندگی میں نے آپ کو تفصیل کی ہے کہ دنیا کو مقصود بنا کے زندگی گزارتے رہے. تو اگر ایسا ہوا لیکن اس کی اصلاح کیا ہے؟ ثم تابوا من بعد ذالک، زندگی میں ان کو ہوش آ گیا کسی بھی مرحلے میں، 20 سال میں، 40 سال میں، 60 سال میں، 80 سال میں، کوئی بات نہیں. ثم تابوا من واصلحوا ان ربک من بعد ذالک ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. یہ سورہ نحل کا مضمون ہے. پھر سورہ قصص میں ہے فاما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى ان يكونوا من المفلحین. دیکھیں میں قرآن ہی بیان کر رہا ہوں. تابہ ہر جگہ ہے، تابہ جو پلٹ آیا، رجوع کر لیا، ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا.
ایمان مطلب یقین. یقین کس بات پہ؟ اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، اپنے اللہ کو مقصود بنا لیا. اور عمل صالح، یعنی عمل صالح کیا ہے کہ آپ اللہ کے واتبعوا سبیلک، اللہ کے راستے پر آپ چلنے لگے. پیغمبر کی، اللہ کے حکم، پیغمبر کا طریقہ، مقامی طور پہ ایک نگران کی نگرانی. تو اب کیا؟ فعسا اولئک فعسا ان یکونوا من المفلحین، یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہوں گے، یقیناً کامیاب ہوں گے. سورہ قصص تھی. سورہ انعام، سورہ انعام کی آیت نمبر 54. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو میری آیات پر، میرے احکامات پر یقین رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو ان پہ آپ سلام کیجئے، اللہ کی سلامتی پیش کریں. سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ بات بڑی یعنی توجہ طلب ہے کہ تمہارے رب، مومنوں کو یعنی رسول کی ذات مخاطب ہے کہ آپ کے پاس جب مومن آئے جو میری نشانیوں پر، میری آیات پر یقین رکھتے ہوں، تو ان کو آپ کہیں کہ تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے تمہارے اپنے اوپر تمہارے لیے رحمت لازم کر لی ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، بڑی امید کی بات ہے. اللہ تعالیٰ رحیم ذات ہے، کریم ہے. اچھا، انہ من عمل منکم سوءا بجہالت، اب مومنوں سے آپ کہیں کہ تم میں سے اگر کوئی نادانی میں گناہ کر بیٹھے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد وہ رجوع کر لے، یعنی توبہ کر لے، رجوع کر لے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لے، یعنی عمل کو ٹھیک کر لے، جو غلط عمل ہوا ہے اس کی اصلاح کر لے. فَإِنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، بس پھر اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا مہربان ہے. یہ سورہ مائدہ کی ہے آیت نمبر 39. فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، یہاں بھی ظلم کا مضمون ہے. اصرفوا علی انفسہم، جس نے رجوع کر لیا ظلم کے بعد. ہم سب ایک ظالمانہ رویہ ہے اور ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. فمن تابا من بعد ظلمہ، جس نے ہوش آ گیا اور اس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا اور تائب ہو گیا ظلم کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لی، یعنی وَأَسْلِمُوا لَهُ، اصلاح کر لی. کیا مطلب؟ أَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، اپنے معاملات کی اصلاح کر لی. فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. یتوب، دیکھیں تاب العبد تاب اللہ، اللہ کی طرف بھی یہ نسبت ہوتی ہے تابہ کی، اور بندے کی طرف بھی ہے. تو اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ جب تاب العبد کی بات آتی ہے، لفظ آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نادم ہو کے اللہ کی طرف رجوع کر لیا. تاب اللہ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی رجوع کر لیا، اللہ تعالیٰ متوجہ ہو گیا. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے ان کی طرف متوجہ ہو گیا. وَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 153. والذین عملوا السیئات، جو لوگ برائی کر رہے ہیں، برائی کا عمل کر رہے ہیں، اس کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی ہے. ثم تابوا من بعدها وآمنوا، اس کے بعد وہ رجوع کر لیتے ہیں، یعنی عمل بد سے عمل بد کو چھوڑ دیتے ہیں. عمل بد، گناہ، بغاوت، نافرمانی، ظلم، اس کا رویہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے لگتے ہیں، اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کے مطابق. تو وآمنوا، اور یقین،
ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. اس کے بعد جو ہے یعنی یہ رویہ کوئی اختیار کر لے، کیا؟ تابوا من بعدها وآمنوا، توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کے راستے پر چل پڑے، اور یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی میری منزل ہے اور میں نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھیں، ان ربک من بعدها، ہم تو خامخواہ، وہ کہتے ہیں نا تو کون میں خامخواہ، ہم نے تو خامخواہ اپنے آپ کو جنتی سمجھ لیا اور خامخواہ امتی سمجھ رہے ہیں، خامخواہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، مومن سمجھ رہے ہیں، مسلمان سمجھ رہے ہیں، جنت کا ٹھیکہ ہم نے لیا ہے خامخواہ. وہ کہتے ہیں نا تو کون میں خامخواہ، بس خامخواہ، کوئی وجہ تو نہیں ہے ہمارے پاس، نہ ہم رجوع اللہ کے لیے تیار ہیں اور نہ نادم ہیں، نہ ہمارا یقین ہے اور نہ ہمارا عمل صالح ہے. لیکن یہ شرائط ہے، یعنی رحمت کی شرائط ہے. ان ربک من بعدها، اس کے بعد جو ہے آپ کا رب جو ہے غفور الرحیم ہے. تو بہرحال یہ تمام آیتیں، ایسی بہت سی آیات ہیں سامعین کرام، یہ تو میں نے چند ایک آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں. خلاصہ کلام یہی ہے کہ اپنے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دیں. دیکھیں یہ تو بالکل کوئی، اگر آپ حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو بالکل آج کا مسلمان جو ہے، یہ برائے نام مسلمان جو ہے، اپنے اوپر بہت مظالم ڈھا رہا ہے. ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہم نے اللہ سے منہ موڑا ہوا ہے، اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں، نہ ہم اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں. ہم دنیا کی یاد میں مست ہیں، یاد دنیا میں مست ہیں، اور دین کا جو بھی کام ہے ہمارا وہ زبانی کلامی ہے، وہ روایتی ہے، وہ روایات ہے، اور بس، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت میں دین اسلام کو نہ تو ہم جانتے ہیں. دیکھیں میں آپ سے وہ بات کہتا ہوں نا کہ ہم تو کلمہ طیبہ کی حقیقت سے بھی آگاہ نہیں ہیں کہ بھئی کلمہ طیبہ کی حقیقت کیا ہے. یہ یعنی ہم اس کا معنی بھی نہیں جانتے اور دوسرے جاننا بھی نہیں چاہتے، اور تقاضے اس کے جو ہیں وہ تو پھر ہماری یہ ساری باتیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں. میں جو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ بہت ہی کم لوگ ہمارے درس کو سنتے ہیں اور یا نصیحت کے لیے سنتے ہیں. بعض لوگ تو روایتی طور پہ سنتے ہیں، بعض لوگ جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون کس نصیحت سے سن رہا ہے اور اس پر اس نصیحت کا کیا اثر ہو رہا ہے. تو میں جو ہمارا مضمون ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، یہ تھوڑا سا یعنی نقطہ قابل غور ہے کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، یعنی یہی آیت نمبر 54 کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تابہ یعنی دنیا سے توجہ پھیر کے آخرت کی طرف اگر نہ کی، اللہ کی طرف نہ کی، اللہ کو منزل نہ بنایا اور اس کے حکم کے سامنے سر نہ جھکایا، تو پھر عذاب الہی یعنی ہم پہ واقع ہوگا. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. تو اچھا، اب اس میں دیکھیں یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، دیکھیں یہ آیت تو بڑی واضح ہے. تھوڑا سا آپ اس بارے میں بھی ایک اور پہلو سے بھی سوچیں کہ یہ آیت بالکل ایک واضح پیغام دے رہی ہے کہ جس نے بھی اللہ کے طرف رجوع نہیں کیا، اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکایا، تو پھر اس کو عذاب جہنم، دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. دیکھیں دنیا کے عذاب میں تو ہم مبتلا ہیں، ہم لوگ پریشان ہیں، بدحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا کوئی اچھا حال نہیں ہے، ہم بدحال ہیں، پریشان حال ہیں. اگر آپ نہیں ہیں تو مجھے آپ بتا دیں
اگر آپ دائمی سکون کی کیفیت میں ہیں اور مطمئن ہیں، خوف اور غم سے آپ نجات پا چکے ہیں، تو پھر آپ مومن ہیں اور پھر آپ اللہ کے دوست ہیں، کیونکہ اللہ کے دوست جو ہوتے ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں ہم مومن نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں، اور اللہ کی یاد سے تو ہمارا کوئی کوئی خیال بھی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کی یاد میں رہنا ہے، 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں گزارنے ہیں، ایسا نہ ہم سمجھتے ہیں نہ ہمارا ایسا کوئی خیال ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، پھر تم کو مدد نہیں ملے گی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم